الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد تسلیما کثیرا مبارکا فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب شرکائے کورس عربی کا معلم بخیر و عافیت ہوں گے۔ صباح الخیر، طاب یومکم، اہلا وسہلا مرحبا، انا نرحب بکم وسعید جدا بلقائکم۔ عربی کا معلم کورس کا آج دوسرا سبق ہے اور آج ہم باقاعدہ اس کتاب عربی کا معلم کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور عربی قواعد و زبان دانی کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ مکتبۃ البشریٰ کراچی نے اس کو شائع کیا ہے، آپ اس کو باقاعدہ کتابی شکل میں حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے یہ 121 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کے کل 15 اسباق ہیں۔ تو تھوڑے تھوڑے ہم پڑھیں گے جتنا ہم سمجھ سکیں۔ آغاز میں آپ یہ بات بطور ہدایت کے ذہن میں رکھیں کہ جب تک ایک سبق خوب ذہن نشین نہ ہو جائے دوسرا سبق نہ پڑھیں۔ اگر آپ کو سبق سمجھ نہیں آیا آپ سمجھیں، پوچھیں، سمجھایا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ہر ایک مشق جو ہو اس پر خاص توجہ سے ترجمہ کریں اور پھر اس کتاب سے اس کا مقابلہ کریں، تقابل کریں، جانچیں اس کو۔ اسی طرح جو صرف و نحو کے اصطلاحی الفاظ ہیں اس کو بھی انگلش میں لکھا گیا ہے، وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ایک بات فوری سمجھ نہیں آئے گی، اس میں تھوڑی محنت کی ضرورت ہوگی، تو ایسے موقع پر مستقل مزاج رہیں، ہمت کمزور نہیں پڑنی چاہیے، آپ کا جذبہ ماند نہیں پڑنا چاہیے، ہمت سے آگے قدم بڑھائیں، آگے چل کر انشاءاللہ خود ہی یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم اصطلاحات پڑھیں گے۔ اصطلاحات کل یہاں جو لکھی ہوئی ہیں 28 ہیں، تو 28 میں سے آج ہم 14 پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بلکہ 15 پڑھ لیتے ہیں، پھر تاکہ بات کو سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہو۔ کچھ چیزیں آپ کو یاد بھی کرنی پڑیں گی، پھر آگے گرامر کا جب سبق آئے گا تو بات سے بات جڑتی جائے گی اور آپ کو بات سمجھ آتی جائے گی۔ جیسے جیسے اصول، رولز، قواعد اور ضوابط ذہن نشین ہوں گے تو ویسے ویسے یہ کورس اور یہ نصاب سلیبس ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اصطلاحات میں پہلے نمبر پر ہے حرکت، جیسے زبر، زیر اور پیش، ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ اردو میں ہم عام طور پر اس لفظ کو حرکت بولتے ہیں، عربی میں یہ صحیح لفظ حرکت ہے۔ تو زبر، زیر، پیش کو حرکت کہا جاتا ہے اور ان تینوں کو اکٹھا حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ حرکات ثلاثہ، ثلاثہ یعنی 3 حرکات، حرکت کی جمع ہے۔ نمبر 2
متحرک یعنی حرکت والا حرف، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو اس حرف کو متحرک کہیں گے۔ نمبر 3 سکون، سکون جزم کو کہتے ہیں۔ جزم سکون یعنی جس حرف پر نہ زبر ہو، نہ ہی زیر ہو اور نہ ہی پیش ہو۔ نمبر 4 فتحہ، فتحہ یا نصب زبر کو کہتے ہیں۔ زبر کو فتحہ یا نصب کہتے ہیں۔ نمبر 5 کسرہ یا جر زیر کو کہتے ہیں۔ نمبر 6 ضمہ یا رفع پیش کو کہتے ہیں۔ تو یہ عربی میں پیش کا، زیر کا اور زبر کا یہ نام ہے۔ تفصیلات آگے مزید آپ انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ آپ نے پہلے تو یہ پڑھا کہ حرکت کیا ہے، پھر وہ جس حرف پر حرکت ہے اس کو کیا کہتے ہیں، حرکت نہیں ہے تو پھر کیا ہے، پھر وہ جو حرکات ہیں ان کا نام کیا ہے، تو زبر ہے تو فتحہ یا نصب، زیر ہے تو کسرہ یا جر، پیش ہے تو ضمہ یا رفع۔ یہ تو تھا کہ ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش ہے، تو اگر 2 ہیں تو پھر تو تنوین اس کو کہیں گے، 2 زبر ہوں 2 زیر ہوں 2 پیش ہوں تو ان کو تنوین کہیں گے۔ نمبر 8 نون التنوین 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کے تلفظ میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ جیسے حمزہ 2 زبر ان، اب یہ نون لکھنے میں نہیں آ رہا لیکن بولنے میں آ رہا ہے، ان، آپ دیکھیں کہیں لکھا ہوا ان، حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، لکھنے میں نون یہ نہیں آ رہا لیکن تلفظ میں یعنی بولنے میں، پڑھنے میں آ رہا ہے، اس کو نون تنوین کہتے ہیں، جو لکھنے میں نہیں آ رہا لیکن بولنے میں آ رہا ہے۔ نمبر 9 مفتوح وہ حرف جس پر زبر ہو۔ آپ نے اوپر پڑھا کہ زبر کو کہتے ہیں فتحہ، اسی فتحہ سے یہ ہے، جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح کہیں گے۔ جیسے کتفن ایک لفظ ہے، یہ کاف پر اس پہ زبر ہے یعنی فتحہ، اور تا پر اس میں زیر ہے یعنی کسرہ، اور فا پر اس میں ضمہ ہے یعنی پیش۔ کاتفن، تو اب اس میں جو کاف ہے یہ حرف مفتوح کہلائے گا۔ نمبر 10 مکسور، مکسور کہتے ہیں وہ حرف جس کے نیچے زیر ہو، کسرہ اوپر آپ نے پڑھا تھا اسی سے یہ ہے مکسور۔ جیسے کاتفن، اس میں جو تا ہے وہ مکسور کہلائے گی۔ نمبر 11 مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو، جیسے کتفن میں فا، تو فا پر پیش ہے تو یہ مضموم ہے، ضمہ سے ہے یہ۔ فتحہ ہو یعنی زبر تو مفتوح، کسرہ ہو یعنی زیر تو مکسور، ضمہ ہو یعنی پیش تو مضموم۔ نمبر 12 ساکن یا مجزوم وہ حرف جس پر جزم ہو، یعنی جس حرف پر زبر زیر یا پیش نہیں ہے، جو حرف متحرک نہیں ہے
تو وہ مجزوم کہلائے گا، ساکن کہلائے گا۔ نمبر 13 مشدد۔ مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو یعنی شد ہو، جیسے محمد، اس میں دوسرا میم یہ مشدد کہلائے گا، اس پر شد ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے، اس کو آپ دیکھیں، پڑھیں اور یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے آسان بنائیں، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یاد کرنے کے بعد ان کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی بھی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔